کرامت کا زیادہ تعلق دعا کے ساتھ ہے، دیٹس آل. باقی کوئی کچھ کر کے نہیں بتا سکتا. اگر میرے بھائی یہ سب کچھ ہوتا تو صحابہ کرام جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے، بیڑی بیرے بناتے جنگیں کرنے کے لیے. بابے تو سمندروں پہ بسم اللہ پڑھ کے چلتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے وہ بیڑی بیڑے تیار کر رہے ہیں حضرت عثمان کے دور میں. حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے نکلے جہاد کے لیے، تو رستے میں دریا آ گیا. ہم لوگ بڑے پریشان ہیں کہ دریا کیسے عبور کریں گے. تو دریا کے کنارے کھڑے حضرت سعد بن ابی وقاص، تو چہرے پہ اتنی سی بھی پریشانی نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کے کنارے کھڑے، تو آگے دریا ہے، کیسے جانا ہے، ذرا سے بھی پریشانی نہیں. سپاہیوں نے پوچھا حضور کرنا کیا ہے؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، دریا پار کرنا ہے. انہوں نے کہا کس طرح؟ فرمانے لگے دیکھ لو کیسے پار ہوتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص دریا سے بات کر رہے ہیں، دریا سے. اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. کھڑے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے دریا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کو تو رستہ دے دیا کرتا تھا، اور ہم تو محمد عربی کے فرما بردار غلام ہیں، ہمیں کیوں نہیں رستہ دیتا؟ دریا سے بات کی، وظیفہ نہیں پڑھا، چلہ نہیں کیا، دریا سے کلام کیا، دریا نے رستہ چھوڑ دیا. اندر گھوڑے دوڑائے، گھوڑے پار آ گئے دریا کے اس پار. تو اب یہ نہیں کہتے کہ یہ بڑا کمال ہو گیا یا کرامت بناؤ تو نہ کوئی بات نہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ روٹین کی بات ہے، ہم صاحب ایمان لوگ، یہ تو روٹین کی بات ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور میرے محبوب کے صحابہ تمہاری کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ تو ایک صحابی کہنے لگے میں جلدی سے نکلا، ایک پیالہ مٹی کا گر گیا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص دریا سے کہنے لگے یار مسافر بندے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، کہاں پیالہ ڈھونڈتے پھریں گے، چل یار وہ بھی واپس کر دے تیری بات کدھر، اب نئی چیزیں ڈھونڈتے پھریں گے، رستہ ہے، سفر ہے، صحرا ہے. ایک لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر گئی. ایمان کی پختگی اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرمائی. وہ کہانیاں کرانی بند کرو. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھوڑے اس پہ چلنا شروع ہو گئے تھے. یعنی مسلمان جو فتوحات کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے آنر کے طور پہ سمندر کے اندر بھی تھوڑا سا گھوڑا چلایا آگے تک، جس میں لوگ چلے جاتے ہیں نا پیدل، اور کہا کہ اللہ دیکھ تیرے لیے ہم نے اتنی فتوحات کی ہیں کہ اب زمین ختم ہوگی، سمندر آ گیا، اگر مزید زمین باقی ہوتی تو ہم تیرے لیے وہ بھی فتح کر لیتے. ایک آنر کے طور پہ، جیسے وہ ایک کھلاڑی جب کوئی جیتتا ہے تو اپنی یوں بنیان اتار کے سائڈ پہ دے دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو مسلمان جب سمندر کے کنارے پہنچے انہوں نے کہا واہ ساری زمین ہم نے اس ایریے کی فتح کر لی ہے. پھر خوشی کے طور پر گھوڑا بھی پانی کے اندر تھوڑا سا لے گئے کہ یا اللہ دیکھ تیری زمین تو ختم ہو گئی ہے، ہم تو آج بھی تیرے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے اوپر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ورنہ ان کی نظر میں ہوتا تو بحر ظلمات میں ترا دیے گھوڑے ہم نے، تیرتے ہوئے آگے گئے ہیں. سب کہانی ہے جی. بزرگ اتے جناب چلتے سن جناب، تو جناب گھوڑے دے تھلے سوم بھی خشک ہوندے سن. ہن کتنے نے بزرگ ریٹائر ہو گئے نے. کوئی پاکستان کا پل نہیں جس کے اوپر انہوں نے کلیم نہ کیا ہو جی بم پڑتے سن. اب انہی سارے مزارات کے اوپر خودکش حملے کر کے دہشت گردوں نے بم پھاڑے، کوئی پکڑا نہیں گیا. او جی حکم ربی ہے. کعبے بھی تو کرین ڈگی ہے نا. کعبے میں کرین گرنے سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے ہیں. کعبے کی اللہ نے گارنٹی کب لی ہے؟ کعبے کا ایک واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ ابراہ کے لشکر والا ہے، اور وہ بھی اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. ہاتھیوں کو اللہ نے ہلاک کر کے اس سال کو ایک یادگار بنایا. ورنہ صحابہ کے دور میں یزید جب بادشاہ تھا تو خانہ کعبہ کے اوپر اس نے چڑھائی کی. صحیح مسلم کے اندر آتا ہے خانہ کعبہ کی دیوار ڈیمیج ہوئی، غلاف کعبہ جل گیا، اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی. اس کے بعد حجاج کے دور میں ایسے ہوا. کئی ایک واقعات ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. کوئی حفاظت نہیں اس طرح کی ہونی ہے ایکسٹراڈنری. ہم نے کرنی ہے حفاظت. امت کا کام ہے کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے حوالے سے کوئی لائے عمل تیار کرے. تو امت کے وہ بابے جو کہتے ہیں ہم یوں کر دیتے ہیں تو کرو نا جی. اللہ کی طرف آرڈر نہیں ہے. اچھا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ گستاخیاں کراؤ. اللہ کی طرف تو آرڈر ہے کہ آپ نے اپنے پیغمبر کے لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. آرڈر تو پہلے کا ہوا ہے کہ اپنی جان بھی دے دینی ہے نبی کے لیے. خالی نعرے نہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور تیلی لگاتے ہیں لوگوں کی گاڑیوں کو، لوگوں کے موٹر بائکس کو. اپنی موٹر سائیکل نو آگ لا کے کہنا اور وہ ٹینکی کھول کے نہ آگ لائیو مر جاؤ گے. موٹر سائیکل نو آگ لانے کا طریقہ ہے دوروں ہی پائی جی کوئی شاید سٹو. ٹینکی کھولی تو وہ تو اتنا بڑا پیٹرول بم ہے، پھٹ جائے گا، شہید ہو جاؤ گے. واقعی موت قبول ہو جائے گی تھوڑی، لیکن شہادت کو نہیں قبول ہونی، خودکشی ہے.
سارے یہ فراڈیے اس قسم کے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہیں. تو میں کہتا ہوں خدا کے لیے یہ اس طرح کے قرآن پاک کے جو واقعات ہیں وہ اور ہیں. تخت بلقیس کا واقعہ لے آتے ہیں کہ جی وہ تخت بلقیس کا جو واقعہ اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے. ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا, پتہ نہیں وہ اب جن تھا, فرشتہ تھا, یا وقت کا کوئی اور پیغمبر تھا. اس زمانے میں تو ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹی دی ہوئی تھی. اگر آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں تو کرو نا, کر کے دسو, ایک نگاہ مارو نا. اور رشیا کا سارا تیل جو ہے زمین کے اندر وہ پاکستان میں آ جائے, سعودیہ کا سارا تیل ادھر آ جائے, کرو نا نگاہ مار کے. تخت غائب کیتا ہے جنا, وہ ایک ایکسٹراڈنری واقعہ. اور دیکھیں اس کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کی کوئی تعریف نہیں کی, کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں. کہ وہ معجزے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اور انبیاء کو منوانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. انبیاء کے بعد کوئی کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا, نیور. زیادہ سے زیادہ دعا ہوگی اور وہ پوری ہو جائے اللہ کی مرضی, اس کو آپ کرامت کہیں گے. وہ کسی کی بھی پوری ہو سکتی ہے, کسی غیر مسلم کی بھی ہو سکتی ہے. یہ جتنی جدید سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر تو غیر مسلموں کے ذریعے ہوئی ہیں. جدید جو ہے, قدیم ٹھیک ہے ہماری کنٹریبیوشن ہے. یہ زمین کے نیچے تیل کس رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا ہے؟ آج سے آلموسٹ 200-250 سال پہلے یہ پنسلوینیا امریکن سٹیٹ ہے جس میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا. اور آپ کے بزرگ تو پچھلے 1000 سال سے کلیم کر رہے ہیں جی نگاہ چکتے سن عرش مولا تھے, تھلے نگاہ مارتے سن 70 زمینوں پار ہو جاتے سن, تیل بھی کراس. یہ جو بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ملتا ہے نا وہ دیے میں جلانے والا, وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا. وہ اس وقت کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا, سرسوں کا تیل, اور ہنڈیا میں بھی, یا زیتون کا تیل. یہ مٹی کا تیل یا پیٹرول یا ڈیزل, یہ تو 200-250 سال پہلے وہ بھی وہ کنواں موجود ہے. ہم نے کئی دفعہ اپنے ویڈیوز میں اس کی تصویر بھی لگائی ہے. اور سر ایڈون, اتنی مٹھی داڑھی ماشاءاللہ ان کی, ہے کرسچن سنجے منو انہوں نے بزرگ پھر سر ایڈون نو تسی بس ٹریناں روک دے رہے ہو. او جی انجن چھالا ماردا سی, بزرگاں نے ٹرین نہیں ہے کہ جانتے. ٹرین بنا کیوں نہیں لئی کسی بزرگ نے؟ ہوں بنا کے دسو, ہوں تے بنی ہے نا, انہوں کاپی کر کے دسو. میں تو دعوے سے کہتا ہوں جن کو انہوں نے بزرگ کلیم کیا آپ ان سے نماز سنیں نا تو ان میں سے اکثر کو نماز بھی نہیں آتی. تجوید کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا, ویسے ہی سنا دیں, سنت اذکار سنیں, کوئی نہیں آتے. سب فراڈ ہو رہا ہے, اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ورنہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بغیر بلیڈ لگائے ختنہ کر کے بتائے کسی نو مولود بچے کا, اور پھر ہم اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ لیں گے کہ اگر خطرہ نہ ہویا تو اسی بلیڈ نال تیار ہے, آ جا. وہ جی بزرگ دل کا آ جان, او چھڑ دے دل نو. میں میکینیکل انجینئر ہوں نا, میں اپنے مشین ڈیزائن کا آپ کو فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. سمجھانا تو دور کی بات ہے, صرف یہ بتا دے کہ لکھا کیا ہوا ہے. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے میرے بھائی, ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا. محنت کرنے سے چیزیں حاصل ہوتی. اور ہماری قوم بھی دیکھیں نا, ایسے ایسے بیوقوف لوگ اب بھی موجود ہیں جو ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈر جاؤ, کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو.